کو متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر زخم سے اس کا خون مسلسل رشتہ رہتا ہے یا پھوڑا وغیرہ سے، تو وہ اوقات نماز میں دیکھے، نماز کے اوقات مثلا وہ ظہر سے لے کر اور غروب آفتاب تک کی جو چند گھنٹے ہیں نماز ظہرین کے، ان میں اگر وہ یہ اپنے تجربے کے مطابق اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں وقت میں مجھے اتنی فرصت مل جائے گی، مہلت مل جائے گی کہ جس میں خون کو صاف کر کے اور پاک کر کے نماز پڑھ سکوں گا، پھر اس وقت کا انتظار کرے اور باطہارت نماز پڑھے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مسلسل رشتہ رہتا ہے خون اور مجھے اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ جس میں اس کو پاک کر سکوں، تو اسی خون آلود جسم کے ساتھ وہ دم مجبوری کی حالت میں روایات میں ہے، جی بالکل، زخموں کا خون اور پھوڑوں کا خون اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی میں غازی جو ہے جنگ کے دوران وہ اسی طرح جی وہاں بھی راہ خدا میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ انہی خون آلود لباس میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اچھا قبلہ، لباس مصلی کے بارے میں ایک تتمے کے طور پر ایک آخری سوال ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ستر عورتین ہو سکتا ہو وہ کپڑا، وہ لباس پاک ہونا چاہیے، اس میں نماز ہو جاتی ہے، تو کیا کپڑے کے ساتھ ہی ستر عورتین کرنا ضروری ہے نماز میں، یا کسی اور چیز سے فرض کریں کہ عورتین کو اگر چھپایا جا سکتا ہو تو اس صورت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے مصلی؟ جی اچھا سوال ہے، چونکہ عام طور پر جب وہ لباس مصلی یا نماز گزار کا لباس یا وہ کپڑوں کا نام لیا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن میں وہی جو عام بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، مختلف کپڑوں سے، وہ چاہے نائلون کے کپڑے ہوں، کاٹن کے ہوں یا پولیسٹر کے ہوں، یہی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ عام معمول کے کپڑے کا بنا ہوا لباس ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز سے، چاہے وہ بنے ہوئے کپڑے سے آپ نے وہ سلایا ہوا ہو اپنا لباس، یا ایسی چیز ہے کہ جس کو لباس نہ کہا جا سکے، جیسے پتے ہیں چوڑے، مجبوری کی صورت میں اب ظاہر ہے یہ نوبت تو وہاں آئے گی جہاں پر عام کپڑے میسر نہ ہوں، مجبوری کی صورت میں درخت کے پتوں سے انسان اگر وہ پردہ کر لے، جسم کے ان حصوں کو چھپائے، مرد کہ جس کو نماز کے دوران چھپانا ضروری ہے، اسی طرح وہ خاتون اپنے پورے جسم کو، وہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی جسم کو درخت کے پتوں سے وہ اگر وہ چھپا لے تو اس میں اس کی نماز ہو سکے گی۔ اسی طرح فرض کریں کوئی گارا وغیرہ ہے اور اس سے، البتہ وہ موٹا گارا یعنی جس کی تہ موٹی ہو اور اس سے ان حصوں کو چھپائے، مرد اور عورت کے جن کا چھپانا ضروری ہو، اگرچہ عرف عام میں اس کو لباس نہیں کہا جا سکتا لیکن ستر عورتین کہا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی یہ نماز صحیح ہوگی۔ اور مجبوری کی صورت میں یہ ہے کہ اگرچہ اس گارے کی موٹائی اتنی زیادہ نہ ہو لیکن یعنی ان حصوں کو اوپر وہ مل دے، اس کو، اس گارے کو یا وہ مٹی کو، جس طرح کسی جسم کو وہ مل دیا، کے اوپر مل دیا جاتا ہے، تو مجبوری کی صورت میں اگر اس طرح سے بھی نماز پڑھی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے 17 عورتین کر لیا ہے اور اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ صحیح۔ قبلہ، اپنی اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے اگلی شرط جو فقہا ذکر فرماتے ہیں وہ ہے نماز میں طہارت۔ نماز میں طہارت سے کیا مراد ہے، اس پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ جی، اب تک جو ہم نے نماز گزار کے لباس اور جسم کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ خبث کے بارے میں بات کی ہے کہ ازالہ خبث ضروری ہے، یعنی نماز گزار کے جسم اور اس کے لباس پر ان 10 نجاسات میں سے کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اگر لگی ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اب جس شرط کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یعنی یہ ہے کہ نماز گزار کو باطہارت ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم اور لباس کے پاک ہونے کے علاوہ اس کو باوضو بھی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اسلام میں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو وضو کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے، ان میں سے ایک اہم کام نماز ہے۔ نماز چاہے مستحب ہو یا واجب، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ صحیح۔ اگر انسان کے ذمے وہ ہے وضو ہے تو وہ وضو کرے، اور اگر انسان کے ذمے غسل ہے تو وہ مثلا غسل جنابت وغیرہ کرے، اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حدث، یہ حدث ہے۔ جی اس کو، یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک باطنی آلودگی کا نام ہے، جو ظاہری آلودگی ہے، پیشاب، خون، پاخانہ وغیرہ کی صورت میں
اس کو خبث کہا جاتا ہے، ظاہری آلودگی، اور جو باطنی آلودگی ہے یا جو معنوی اور روحانی آلودگی ہے اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ دونوں کا ازالہ ضروری ہے۔ جی اس اور یا انسان کو باوضو ہونا چاہیے۔ البتہ حدث کی پھر دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک کو حدث اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ وہ عمل یا وہ کیفیت یا وہ آلودگی جس کے نتیجے میں انسان کے ذمہ غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ آلودگی کی جس کے نتیجے میں صرف وضو واجب ہو جاتا ہو، انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے یا مثلا ریح خارج ہو جاتی ہے تو اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے دوران نماز گزار کو حدث اکبر اصغر دونوں سے اس کو پاک ہونا چاہیے، یعنی اس کے ذمے اگر حدث اصغر ہے تو اس کا ازالہ کرے اور حدث اکبر ہے تو اس کا ازالہ کرے، یعنی وضو اگر اس کے ذمے ہے تو وضو کریں، اور اگر غسل ہے تو غسل کریں، اور اگر کسی وجہ سے غسل اور وضو ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر پانی میسر نہیں ہے یا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے یا پانی بکتا ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ قیمت ادا نہیں کر خرید نہیں رکھتا، اس صورت میں پھر تیمم کی نوبت آتی ہے، وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے تیمم کرے گا، جس کو ہم طہارت ترابیہ کہتے ہیں، تراب اور مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرے اور وہ نماز پڑھے۔ تو جن اعمال میں طہارت شرط ہے ان میں ایک اہم عمل نماز ہے، وہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز بغیر طہارت کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ اور اعمال بھی ہیں جیسے واجب طواف ہے یا قرآن کی عبارتوں کو اور اس کے حروف کو وہ ہاتھ لگانا ہے، یا فقہا کے فتویٰ کے مطابق ائمہ معصومین کے اسماء گرامی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بغیر وضو کے۔ صحیح۔